جانباز مجاہد صاحبان، اس سے پہلے آپ اس بلبلا انگیز داستان کی 10 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 11 کی طرف بڑھتے ہیں۔ گھرداری لال نے اس بیان کی جزیات کتنی بار زینت کو سمجھائیں۔ زینت اپنے آپ کو مکمل بے بس محسوس کر رہی تھی، لہٰذا اس نے وعدہ کیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ اس نے اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر تسلی دے لی تھی کہ اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز کا کھانا بھی جائز ہے، تو وہ کیوں جانتے بوجھتے خودکشی کے راستے پر چلے۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد وہ دونوں وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ اگلے روز بھی گھرداری لال اکیلا آیا اور اسے گواہی کے بارے میں بریف کرتا رہا تاکہ جرا کے دوران وہ کہیں پھسل نہ جائے۔ آخر وہ لمحہ آن پہنچا جس کی وجہ سے زینت کو اغوا کیا گیا تھا۔ 23 اگست 1986 کو راج کمار کیس میں زینت کی گواہی ریکارڈ کی جانے والی تھی۔ گزشتہ 2 روز سے اتنی بار مطلوبہ بیان زینت کو سمجھا دیا گیا تھا کہ راج کمار کے خلاف دیا جانے والا بیان اسے تقریباً ازبر ہو گیا تھا اور وہ خود بھی اب پوری طرح رضامند تھی۔ اسے خصوصی گاڑی میں عین وقت پر عدالت کے احاطے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کی نگرانی کے لیے 1 درجن افراد مختلف بحروپوں میں اس کے ارد گرد موجود تھے۔ کمرہ عدالت میں داخل ہونے کے بعد اسے سیدھا گواہوں کے کٹہرے میں لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں متعلقہ عدالتی اہلکار غالباً کالا بچہ سے مکمل تعاون کر رہے تھے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ زینت کا رابطہ یا کسی قسم کی بات کسی بھی دوسرے شخص سے نہ ہو سکے تاکہ اس کے ارادے میں عین وقت پر کوئی تبدیلی نہ آ جائے۔ عدالتی کٹہرے میں کھڑی ہوئی زینت نے کمرہ عدالت میں چاروں جانب نگاہ گھمائی۔ ابھی تک سیشن جج ہری رام ریٹائرنگ روم ہی میں تھے، البتہ مقدمے کی اہمیت کے پیش نظر حال میں موجود سبھی کرسیاں لوگوں سے بھر چکی تھیں، جن میں اکثریت پریس کے نمائندوں کی تھی۔ اس کے علاوہ راج گھرانے کے کچھ افراد بھی اگلی سیٹوں پر موجود تھے۔ سبھی نگاہوں کا مرکز زینت کی ذات ہی تھی، کیونکہ ہر شخص جانتا تھا کہ اس مقدمے میں کلیدی حیثیت اسی لڑکی کی گواہی کو حاصل ہے۔ زینت کی نگاہیں ایک جگہ ٹھہر گئی تھی۔ پچھلی نشست پر بیٹھے استاد احمد بھی سب کی طرح اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس بزرگ کی نگاہوں کا سامنا کرنے کی ہمت زینت اپنے اندر نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اسے علم تھا کہ چند لمحوں بعد وہ عدالت کو جو کچھ بتانے والی تھی، اس کے بعد ان بڑی آنکھوں میں اس کے لیے دنیا جہان کی نفرت سمٹ آئے گی۔ مگر دوسرے ہی لمحے جب اس کی نظر کالا بچہ پر پڑی تو اس کو کچھ تقویت کا احساس ہوا۔ اسی دوران ملزم راج کمار بھی پولیس کی حراست میں کمرہ عدالت میں داخل ہوا۔ اسے ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ راج کمار کو عدالت میں موجود افراد کے چہروں پر متضاد قسم کے تاثرات دیکھنے میں ملے۔ کئی چہروں پر ہمدردی اور ترس کی ملی جلی کیفیت تھی تو باقی آنکھوں میں نفرت کے علاوہ روشن تھے۔ تبھی عدالت اہلکار نے بلند آواز صدا لگائی کہ شریمان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تشریف لا رہے ہیں۔ سبھی لوگ اپنی کرسیوں پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ دبلے پتلے ہری رام شرما کے اندر داخل ہونے پر سبھی حاضرین احتراماً کھڑے ہو گئے۔ جج صاحب کے سیٹ سنبھالنے کے بعد وہ سب بھی بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد جج مہاراج نے وکیل استغاثہ کو مقدمے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا۔ پبلک پروسیکیوٹر لالا دھنی رام جی اپنی گنجی چندیا پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عدالت کو مخاطب کر کے اس مقدمے کے پس منظر کے بارے میں طویل بھاشن دینے لگے، جس میں راج کمار کے مبینہ جرم کو اس طرح پیش کیا گیا جیسے انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ گھٹیا جرم آج تک نہ ہوا ہو۔ جج صاحب اس کی ساری گفتگو دھیان سے سنتے رہے اور درمیان میں کچھ نوٹس بھی لیتے رہے۔ دھنی رام کی بکواس طوالت اختیار کرنے لگی تو جج مہاراج بولے، میرا خیال ہے کہ وکیل استغاثہ اپنا موقف پوری طرح بیان کر چکے ہیں۔ اب وہ موقف کی تائید میں کوئی ٹھوس گواہی پیش کرنا چاہیں تو عدالت اس گواہی کو سننے کے لیے تیار ہے۔
دھنی رام جی تو اسی انتظار میں کب سے گھلے جا رہے تھے۔ شریمان جی، میں اپنے دلائل کی صداقت میں ایسا گواہ پیش کر رہا ہوں جس مقدمے کا مرکزی کردار ہے، اور یہ سارا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا۔ مجھے امید ہے کہ اس کی گواہی کے بعد محترم عدالت ملزم کی درخواست ضمانت رد کر دے گی۔ پھر وہ گواہوں کے کٹہرے کی جانب مڑتے ہوئے بولے، ہاں زینت دیوی، آپ عدالت کو بتائیں کہ یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا اور کس طرح ملزم نے آپ کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی، اور جب دلیپ سنگھ آپ کی سہایتا کے لیے آگے بڑھا تو ملزم نے کس بے رحمی سے اسے ہمیشہ کے لیے اپاہج بنا دیا۔ اب جج سمیت سبھی کی نظریں زینت پر جمی ہوئی تھی۔ کمرہ عدالت میں مکمل سناٹا تھا۔ بے ساختہ زینت کی نگاہیں سامنے کٹہرے میں کھڑے راج کمار کی نگاہوں سے ٹکرائیں۔ راج کمار کا چہرہ قطعی سپاٹ تھا۔ زینت چند ثانیوں کے لیے خاموش کھڑی، الفاظ ترتیب دیتی رہی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار بہت تیز ہو گئی تھی۔ تبھی وکیل استغاثہ نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، شریمتی جی، گھبرائیں مت، اپنا بیان شروع کریں۔ آپ جو کچھ کہیں گی بھگوان کو حاضر ناظر جان کر سچ کہیں گی۔ زینت کو لگا واقعی وہ خدا کی عدالت میں کھڑی ہے اور اس کا ایک ایک لفظ خدا کے حضور ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس کا لہجہ قطعی سپاٹ اور ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ گزشتہ 2 روز سے رٹے جانے والے بیان کے الفاظ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ جناب جج صاحب، میں مسلمان ہوں اور حلفاً کہتی ہوں کہ جو کہوں گی سچ کہوں گی۔ میں ایک تنہا اور بے آسرا لڑکی ہوں جس کے تمام گھر والے ختم ہو چکے ہیں۔ میری 2 بہنیں اس دلیپ سنگھ نامی شخص کی ہوس کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں۔ یہ درندہ مجھے بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ ممکن تھا کہ یہ کامیاب بھی ہو جاتا، مگر خدا نے راج کمار کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ وہ عین موقع پر آ گئی۔ اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا، کیونکہ میں دلیپ سنگھ کی دھمکیوں سے اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ وکیل استغاثہ لالا دھنی رام جی منہ پھاڑے زینت کو تکے جا رہے تھے۔ راج گھرانے کے اکثر افراد کے چہروں پر بھی مردنی چھا گئی تھی۔ کالا بچہ مطمئن ہو کر غالباً پہلے سے ہی جا چکا تھا، البتہ گرداری لال اور پردیپ راؤ کے چہرے غصے سے سیاہ پڑ گئے تھے۔ اگر ان کا بس چلتا تو یہیں زینت کی تکا بوٹی کر ڈالتے۔ سیشن جج نے اپنے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ سجائی۔ انہوں نے مقدمے کی سماعت 2 روز پر ڈال دی اور سیٹ سے اٹھ گئے۔ تبھی آگے بڑھ کر پردیپ راؤ اور اس کے ساتھیوں نے کھینچنے کے انداز میں زینت کو کٹہرے سے نکالا اور اسے اپنے درمیان دیے ہوئے باہر عدالتی احاطے میں کھڑی اپنی بڑی سی گاڑی تک لائے۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر زینت کو گاڑی کے اندر دھکیلنے کے بعد وہاں سے وہ روانہ ہو گئے۔ پولیس اور عدالتی اہلکار پوری طرح سازش میں شامل تھے، ورنہ یوں عدالت سے اس کا دوبارہ اغوا اتنی آسان بات نہ تھی۔ مگر جب تک عام لوگ صورتحال کو سمجھتے گاڑی کافی دور نکل چکی تھی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد اسے اپنے دوسرے ٹھکانے پر لے گئے، جو ہنومت روڈ پر واقع تھا۔ گاڑی پورچ میں رکنے کے بعد پردیپ راؤ اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اندرونی کمرے تک لایا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے زور سے لات زینت کی کمر پر رسید کی اور وہ کمرے کے درمیانی فرش پر جا گری۔ دروازے میں کھڑا پردیپ راؤ گھرایا، حرام زادی، آخر تم نے اپنی حرام زدگی ثابت کر ہی دی، لیکن اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کالا بچہ صرف نام کا ہی نہیں، کرموں کا بھی کتنا کالا ہے۔ اب تم مرنا بھی چاہو گی تو مر نہ سکو گی۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ زینت فرش پر پڑی، کمر پر لگی ضرب سہلاتی رہی، ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو محسوس ہوا کہ وہاں بھی خاصی چوٹ آئی ہے، جہاں سے خون رسنے لگا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور کالا بچہ لال بھبو کا سا اندر داخل ہوا۔ کوئی بات کیے بغیر وہ آگے بڑھا اور زینت کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ وہ سر جھکائے فرش پر بیٹھی تھی۔ کالا بچہ نے اپنے پاؤں سے اس کا چہرہ اپنی جانب گھمایا اور کتنی ہی دیر اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر نہایت تحمل سے بولا، بہادر لڑکی، تو نے جو کچھ کرنا تھا کر چکی، اب کالا بچہ کے انتقام کو بھی دیکھنا۔ اگر تمہاری جیسی معمولی لڑکیاں بھی ڈاج دینے لگ جائیں تو ہو چکی میری دادا گیری۔ تمہارا وہ حشر کیا جائے گا کہ آئندہ کوئی مجھے فریب دینے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔
اس کے لہجے کی صفاکی کا اندازہ کر کے زینت لرز گئی تھی، دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے پاؤں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے تو محض وہی کہا جو حقیقت تھی۔ وہ پاؤں سے اسے پرے دھکیلتے ہوئے بولا، ارے تم رونے لگ گئی، فکر مت کرو، تمہارے ساتھ تمہاری حیثیت کے مطابق سلوک کیا جائے گا کیونکہ تم ایک کنواری کنیا ہو۔ آج رات میں آؤں گا اور پھر میری تنظیم کے سب لوگ تمہاری عزت افزائی کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ تمہارا کیا کیا جائے۔ وہ گرداری لال کی طرف مڑتے ہوئے بولا، گرداری اب اس کنیا کو کچھ مت کہنا، بلکہ اسے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا دینا۔ میں مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد رات کو آؤں گا۔ کالا بچہ کے جانے کے بعد گرداری لال ہوسناک نگاہیں زینت پر جماتے ہوئے بولا، لڑکی اب اٹھ جاؤ، رونے دھونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تم اپنے حصے کی اننگز کھیل چکی ہو، تم نے برسر عدالت ہماری جو رسوائی کی ہے اس کی قیمت تو تمہیں بہرحال چکانی پڑے گی۔ ابھی ملازم تمہیں نیا عروسی جوڑا دے جائے گا، تم ہاتھ دھو کر تیار رہنا۔ ویسے بھی تمہاری خوش قسمتی ہے کہ آج رات تم کالا بچہ جیسے مہا پورش کی دلہن بنو گی، اکثر لڑکیاں تو اس اعزاز پر پھولے نہیں سماتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ زینت کمرے کے فرش پر بیٹھی اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس افتاد سے کیسے اپنی جان و آبرو کو بچائے گی۔ کافی دیر اس کشمکش کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ جان نہ بچے وہ اپنی آبرو پر حرف نہیں آنے دے گی، مگر اس کی کوئی سبیل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اپنے خدا سے مدد کی التجا کے علاوہ کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے، پوری عمارت میں بتیاں روشن کر دی گئیں کیونکہ آج ایک بے آسرا لڑکی کی زندگی ہمیشہ کے لیے تاریکیوں کے حوالے کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ رات 8 بجے کے لگ بھگ فون کی گھنٹی گنگنا اٹھی۔ گرداری لال نے فون ریسیو کیا۔ دوسری طرف سے حسب معمول کالا بچہ ہی تھا۔ گرداری میں 1 گھنٹے تک پہنچ رہا ہوں، تب تک اسے ہر طرح سے تیار ہونا چاہیے۔ گرداری لال فون بند کر کے زینت کے کمرے میں داخل ہوا جو ایک کونے میں سمٹی آنے والی قیامت کا انتظار کر رہی تھی۔ گرداری چنگھاڑتے ہوئے بولا، چلو کھڑی ہو جاؤ اور اشنان کر کے تیار ہو جاؤ۔ زینت روتے ہوئے بولی، گرداری جی آخر آپ بھی انسان ہیں، میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں، مجھ پر دیا کریں۔ گرداری یہ سن کر یکدم آپے سے باہر ہو گیا، اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، حرام زادی تیری یہ مجال کہ میری بیٹیوں کا نام اپنی گندی زبان پر لائے، بلا تم جیسی لڑکیوں کا میری بیٹیوں سے کیا موازنہ۔ گرداری لال کی بکواس ابھی جاری تھی کہ باہر سے ایک شخص نے آ کر اسے بتایا کہ چیف اس سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ گرداری لال اپنے لہیم شہیم وجود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے باہر کی جانب لپکا۔ فون پر دوسری طرف کالا بچہ ہی تھا۔ گرداری میری بات غور سے سنو، اس وقت وہاں تمہارے پاس کل کتنے آدمی ہیں؟ گرداری کچھ متعجب سا ہو کر بول، سر میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، آپ کو تو علم ہے کہ میرے علاوہ یہاں 10 آدمی ہی ہیں جن میں گیٹ پر موجود سیکورٹی گارڈ وغیرہ بھی ہیں۔ کالا بچہ ڈانٹنے کے انداز میں بولا، ان سبھی کو اسلحہ دے کر فوراً چوپانسی روڈ والے ٹھکانے پر بھیجو، یہاں ان کی فوری ضرورت ہے۔ گرداری کچھ ڈرتے ہوئے بولا، مہاراج آپ کی آواز کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہے، خیریت تو ہے؟ کالا بچہ غراتے ہوئے بولا، گدھے بکواس بند کرو، تمہیں میری آواز کی پڑی ہے؟ یہاں ہر چیز داؤ پر لگی ہوئی ہے، سب لوگوں کو آدھے گھنٹے تک یہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ گرداری مؤدبانہ انداز میں بولا، مگر سر اس لڑکی کا کیا بنے گا؟ کالا بچہ سخت لہجے میں بولا، کیا تم اتنے مردار ہوگے کہ ایک نہتی لڑکی کا بھی دھیان نہیں رکھ سکو گے؟ تم خود وہی رہوگے، میں کچھ دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ گرداری نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سب لوگوں کو چیف کے حکم سے آگاہ کیا۔ چند منٹوں میں سبھی لوگ افراتفری کے عالم میں مسلح ہو کر 2 گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ گرداری زینت کا کمرہ باہر سے لا کر کے بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جانے کون سی ایمرجنسی کی بدولت سبھی لوگوں کو طلب کیا گیا ہے۔ ابھی ان لوگوں کو نکلے 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ گیٹ پر لگی کال بیل بج اٹھی۔
گرداری اپنے بھاری بھرکم جسے کو گھسیٹتا ہوا گیٹ تک پہنچا اور گیٹ کے چھوٹے بگڑی دروازے کو کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی جو کچھ ہوا اس کی توقع تو اس کے فرشتوں کو بھی نہ تھی۔ باہر سے پڑنے والے زوردار گھونسے نے اسے واپس اندر دھکیل دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی 3 جوان العمر افراد ریوالور سنبھالے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ آگے والے پست کام شخص نے ریوالور اس کی پسلیوں سے لگاتے ہوئے سرگوشی کی، سویر کی اولاد، اگر منہ سے ذرا بھی آواز نکلی تو ابھی جہنم میں پہنچا دوں گا۔ گرداری تقریباً روتے ہوئے بولا، تم لوگ آخر کیا چاہتے ہو؟ وہی شخص بولا، ہمیں جلدی سے یہاں قید لڑکی کے پاس لے چلو۔ گرداری نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی تو کسرتی جسم والے دراز قد نے گردن سے پکڑ کر اسے اندرونی عمارت کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ اندر پہنچ کر انہیں زینت کا کمرہ ڈھونڈنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی، کیونکہ پوری عمارت میں صرف وہی کمرہ باہر سے لاگتا گرداری لال کی پسلیوں پر پڑنے والے 2 گھونسوں نے ہی مسئلہ حل کر دیا تھا۔ اس نے چابی نکال کر خود دروازہ کھولا۔ کسرتی جسم والے نے گرداری کی پشت پر پاؤں کی زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے اسے کمرے کے اندر پھینک دیا۔ زینت حیران ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پست کام شخص غالباً کمانڈر تھا۔ آگے بڑھ کر بولا، بہن کیا آپ کا نام زینت ہے؟ زینت کے اسبات میں سر ہلانے کے بعد وہ بولا، جلدی کریں، ہمارے ساتھ نکل چلیں، ہمیں منشی خان نے آپ کو رہا کرنے کے لیے بھیجا۔ زینت بہت کچھ بولنا چاہتی تھی مگر یہ موقع اس کے لیے قطعی نامناسب تھا۔ اسی دوران کسرتی جسم والے نے اپنی جیب سے باریک ریشمی ڈوری نکالی اور گرداری لال کے ہاتھ پاؤں کس کر باندھ دیے۔ اس کے بعد اس کے منہ پر بھی ٹیپ چڑھا دی گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ لوگ پوری تیاری سے وہاں آئے ہیں۔ زینت کو باہر چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے پست قامت نے گرداری لال کی بڑی ہوئی توند پر زوردار ٹھوکر رسید کرتے ہوئے کہا، اس حرامی کالا بچہ کو بتا دینا کہ اس لڑکی کو منشی خان کے آدمی لے گئے ہیں، اور اگر آئندہ پھر اس نے کسی مظلوم مسلمان کے خلاف کوئی حرکت کی تو اس کے نتائج کو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ زینت کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اس کے ہمدرد ہیں، اس لیے مزید کوئی سوال کیے بغیر وہ ان کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اس سارے کھیل میں بمشکل 10 منٹ لگے تھے۔ انہیں جاتے دیکھ کر گرداری جانے کیا واہی تباہی بک رہا تھا، مگر منہ پر چڑھی ہوئی ٹیپ کی وجہ سے محض غوں کے علاوہ کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔